أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ڈاکٹر ذاکر نائک سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تعلیم دونوں جہاں کے لیے اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ہم استقبال کرتے ہیں اس عظیم مبلغ کا، ڈاکٹر ذاکر نائک. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقع پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات ہندی یا اردو میں کہوں. کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں غلطیاں کروں گا. اسی لیے تقریر کے آغاز کے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میری تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے. آج کی تقریر کا موضوع ہے تعلیم دونوں جہاں کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آخری کلام قرآن مجید میں سب سے پہلی ہدایت دیتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ آپ نماز پڑھو، آپ زکوٰۃ دو، آپ روزہ رکھو، آپ حج کرو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سب سے پہلا پیغام انسانوں کو دیتے ہیں، وہ ہے اقرا، پڑھو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان نہیں پڑھتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جن آیتوں کی تلاوت میں نے کی تھی میری تقریر کی شروعات میں، سورہ اقرا یا سورہ علق، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے 5، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اقرا، پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کا پیغام پہنچاؤ اپنے رب کے نام کے ساتھ. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے. خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کے ساتھ. اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب کرم والا ہے، تمہارا رب احسان کرنے والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں قلم کا استعمال سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے. سب سے پہلی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے انسانیت کو دیتے ہیں قرآن مجید میں، وہ ہے اقرا، پڑھو. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان 3 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ پہلا گروہ کافی تعداد میں ہے جو پڑھنا نہیں چاہتا.
دوسرا گروہ مسلمان کا ہے جو پڑھتا تو ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی صرف آدھی ہدایت پہ عمل کرتا ہے. وہ صرف پڑھتا ہے لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں. وہ پڑھتا تو ہے اقرا لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آدھی بات پہ عمل کرتے. پڑھتے تو ہے لیکن رب کے نام سے نہیں. وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہ ویسٹرن تعلیم سے اتنے متاثر ہے کہ تعلیم تو حاصل کرتے لیکن وہ تعلیم انسان کو رب کے نزدیک نہیں لے کے جاتی. جو تعلیم انسان کو اپنے خالق کے قریب نہیں لے کے جاتی, اس دنیا میں شاید اس کا فائدہ ہو نہ ہو لیکن آخرت میں وہ بالکل بیکار ہے. یہ علم کا کوئی فائدہ نہیں. مسلمان کا تیسرا گروہ ہے جو صرف رب کا نام لے رہے ہیں. رب کا نام لے رہے ہیں لیکن اللہ کی ہدایت پہ عمل نہیں کرتے, اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے. ہم مسلمانوں میں سے بہت کم لوگ ہیں, اگر آپ چوتھا گروہ کہنا چاہتے کہہ سکتے, لیکن بہت کم تعداد میں ہیں جو اللہ کی پوری ہدایت پہ عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک, پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. پڑھنا ضروری ہے, تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے, لیکن وہ تعلیم دونوں جہاں کے لیے ہونا چاہیے, پھر ہی آپ کو انشاءاللہ اس کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا. ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے, ابن ماجہ حدیث نمبر 224 میں اللہ کے رسول فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے, چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے, چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو. اکثر ہم انسان سمجھتے ہیں کہ علم اور تعلیم صرف اسکول میں حاصل کی جا سکتی ہے, کالج میں حاصل کی جا سکتی ہے یا یونیورسٹی میں حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن انسان کا سب سے بہترین درسگاہ, سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کا اپنا گھر, اور سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کی والدہ. والدہ انسان کی سب سے بہترین مدرسہ ہے, سب سے بہترین ٹیچر ہے, اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے. ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی قسم کے معاشرے ہیں, کئی قسم کے سوسائٹیز ہے. کچھ سوسائٹی اسلامک ہے, کچھ سوسائٹی دیگر مذاہب کے بنیاد پہ ہے, کچھ لوگ رہ رہے ہیں مغربی معاشرے میں, ویسٹرن سوسائٹی میں, کچھ رہ رہے ایسٹرن سوسائٹی میں, مشرقی معاشرے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے اور اپنے احسان انسانیت پہ کامل کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ 5 آیت نمبر 3 میں کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے ان کا دین مکمل کیا. دین مکمل ہونے کے بعد کچھ بھی نئی چیز دین میں جوڑی نہیں جا سکتی, کچھ بھی نکالی نہیں جا سکتی. بیسک بنیادی باتوں میں سے کچھ بھی نئی چیز جوڑا نہیں جا سکتا ہے, کچھ بھی نکالا نہیں جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمارے دین کو مکمل کیا. آپ کوئی بھی معاشرے میں جی رہے ہو, چاہے وہ مغربی ہو چاہے مشرقی ہو, اگر وہ معاشرے کی باتیں, تہذیب اگر قرآن یا حدیث
کے خلاف نہیں ہیں، قرآن یا حدیث سے ٹکراتی نہیں ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہو۔ لیکن اگر اس معاشرے کی کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم مسلمانوں کے لیے اس پہ عمل کرنا حرام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج خصوصاً مغربی معاشرے میں، مغربی تعلیم کے ذریعے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اخلاقی باتوں میں ہم نیچے جا رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں مغربی ممالک ترقی کر رہے ہیں، لیکن اخلاقی باتوں میں ہم حق سے دور جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں شراب عام ہو رہی ہے، ڈرگز عام ہو رہے ہیں، فحاشی عام ہو رہی ہے، بلاತ್ಕಾರ عام ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں، ویسٹرن معاشرے میں لباس کم پہنا جا رہا ہے، اور جتنا لباس کم پہنتے ہیں اتنا معاشرہ کہتے ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہمارے اخلاق گرتے جا رہے ہیں۔ اسلام لفظ سلام سے آتا ہے، جس کے معنی ہے امن، سلامتی۔ اسلام لفظ آتا ہے سلم سے، جس کے معنی ہے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق بسر کرنا۔ اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد۔ اور اگر معاشرہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، ہمیں کوئی حرج نہیں اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے شرابی بنے، ہمارے بچے ڈرگ ایڈکٹ بنے، ہمارے بچے زنا کرنے والے بنے، ہمارے بچے بلاत्कार کرنے والے بنے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے۔ دین الفطر مطلب انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ دین الفطر یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اللہ کا کہنا مانے۔ اس کے بعد بچے کے والدین، بچے کے بڑے، بچے کے ٹیچر ہو سکتا ہے کہ اس انسان کو بہکائے اور وہ آگ کو پوجنے لگے، بت پرستی کرنے لگے اور غلط راہ پہ جا سکتے ہیں۔ لیکن اصل میں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے۔ اگر والدین انہیں صحیح تربیت دیتے ہیں تو وہ اسلام پہ قائم رہتا ہے، ورنہ والدین کی وجہ سے، بڑوں کی وجہ سے، ٹیچر کی وجہ سے وہ بھٹک سکتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی غیر مسلم بنتا ہے، ہم انگلش میں کہتے ہیں کنورٹ، یا اردو میں کہتے ہیں نو مسلم۔ یہ نو مسلم لفظ بالکل غلط ہے۔ نو مسلم یا کنورٹ بولنا غلط ہے۔ صحیح لفظ انگریزی میں ہوگا ریورٹ، یا اردو میں کہوں گا لوٹا ہوا مسلم، کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم، پھر وہ بہک کے غیر مسلم بنتا ہے۔ جب وہ واپس سیدھے راہ پہ آتا ہے صحیح لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم۔ نو مسلم مطلب نیا مسلم، یہ غلط لفظ ہے۔ کنورٹ بھی انگریزی میں غلط ہے۔ ریورٹ مطلب وہ پہلے صحیح راستے پہ تھا، پھر غلط راستے پہ چل پڑا، پھر واپس سے ہی صحیح راستے پہ آیا۔ انگلش میں کہیں گے ریورٹ، اور اردو میں، میری اردو اتنی اچھی نہیں، میں کہوں گا لوٹا ہوا مسلم۔ نو مسلم یہ لفظ غلط ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے، جیسا میں نے کہا تھا صحیح حدیث میں، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 224 میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، اس کے لیے فرض ہے۔
اور والدین کا فرض ہے کہ وہ صحیح تعلیم اپنے بچوں کو دے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں اکثر سوال کرتا ہوں اور آج میں ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ہمارے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے؟ بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مستقبل میں کیا بنے، کیا کرے، علم حاصل کرنے کے بعد کیا بنے، کیا پڑھے؟ صحیح وقت کب ہے؟ کب؟ اسکول میں ڈالنے کے وقت؟ کبھی؟ کئی لوگ دیگر جواب دیتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا. کیا وہ بڑا بن کے کیا بنے، کہ ڈاکٹر بنے، کہ انجینئر بنے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10ویں کے ایگزام کے پہلے 2 سال پہلے میں انہیں ٹریننگ دوں گا، تو 8ویں سے میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا. کچھ لوگ کہتے نہیں، جب بچہ اسکول میں داخل کروں گا، میں جب بچے کے اسکول کے داخلے کے پہلے میں اس کو ایک اچھی اسکول میں ڈالوں گا تاکہ میں اسے اچھی تعلیم دے سکوں. ایک شخص نے مجھے کہا کہ جب میرا بچہ پیدا ہوگا اس وقت میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا. اور میں اکثر یہ تقریر میں کہتا ہوں کہ اسلامک وقت سوچنے کے بارے میں، اپنے بچوں کے مستقبل کے سوچنے کے بارے میں صحیح وقت ہے جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں، جب آپ اپنا ہم ساتھی چنتے ہیں، جب آپ اپنی اہلیہ چنتے ہیں یا آپ اپنا شوہر چنتے ہیں. یہ صحیح وقت ہے، یا آپ کہہ سکتے آخری وقت اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا. کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ایک کرکٹر بنے تو آپ کوشش کریں گے کہ میں کرکٹر سے شادی کروں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک گائک بنے، سنگر بنے، تو آپ ایک ایسا ہم سفر چنیں گے جو گانا جانتا ہے. ہم سفر کو چننا بہت اہم ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں، اپنی اہلیہ یا اپنا شوہر، تو انسان 4 چیزیں دیکھتا ہے اس ہم سفر میں. ایک ہے خوبصورتی، دوسرا ہے دولت، تیسرا ہے اچھا خاندان، اور چوتھا ہے نیکی، اچھے اعمال. اور اللہ کے رسول فرماتے کہ سب سے بہترین ان 4 میں سے ہے نیک اعمال. باقی 3 بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین ہے نیک اعمال، اچھے اعمال، دینداری. جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں وہ صحیح وقت ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں پلان کرنے کا. جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، علم 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے دینی علم اور دوسرا ہے دنیاوی علم. ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے. فرض ہے کہ جو اہم دینی علم ہیں، جو بنیادی باتیں دین کے بارے میں ہیں، وہ اپنے بچوں کو سکھائے. سب سے اول جو دین کی بات ہے وہ ہے توحید. ہر والدین کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا توحید کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. دوسری بات ہے نماز پڑھنا، تیسری ہے زکوٰۃ دینا، چوتھی ہے روزہ رکھنا، اور 5ویں اگر حیثیت ہے تو حج کرنا. یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے.
اور اس کے علاوہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اپنے بچوں کو سکھائیں. جو سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید. اکثر مسلمان اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں عربی پڑھنا تاکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے, اور 80% سے زیادہ مسلمان غیر عرب ہیں, عجم ہیں, وہ عربی نہیں جانتے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود خصوصاً ہندوستان میں, اس دیش میں, ہم ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا ضرور سکھاتے ہیں. اچھی بات ہے الحمدللہ, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے قرآن مجید کی تلاوت تو کر سکتے لیکن اس قرآن مجید سے ہدایت نہیں پاتے کیونکہ ہم عربی نہیں سمجھتے. تلاوت کرنا اچھی بات ہے, آپ کو ثواب ضرور ملے گا, لیکن جو ثواب آپ کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے وہ ثواب ہے قرآن مجید کی باتوں پہ عمل کرنا. اگر آپ قرآن مجید سمجھ نہیں سکیں گے تو آپ عمل کیسا کریں گے؟ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے والدین نے اسے اہم نہیں سمجھا کہ وہ ہمیں عربی زبان سکھائے. لیکن آج ہمیں ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام خود اپنے آپ سمجھ سکے. سب سے بہترین تحفہ اگر آپ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں وہ ہے عربی زبان سکھاؤ اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے کہو اور اس سے ہدایت پاؤ. اس سے بہترین تحفہ میں نہیں جانتا ہوں کہ بچوں کو عربی زبان سکھاؤ, پڑھنا اور سمجھنا, صرف پڑھنا نہیں, پڑھنے کے علاوہ سمجھنا, تاکہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر سکے. دوسری قسم کی علم ہے دنیاوی علم. وہ دنیاوی علم جو آپ کو اپنے رب, اپنے خالق کے قریب لے جاتا ہے وہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے. لیکن وہ علم جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, اپنے رب, اپنے خالق سے دور لے جاتا ہے, وہ آخرت میں کوئی فائدے کا نہیں. اور آج کے معاشرے میں سب سے بہترین پیشہ جو سمجھا جاتا ہے وہ ہے ڈاکٹر کا. اکثر والدین کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے. ڈاکٹری کے پیشے میں جب علم حاصل کرتے ہیں میڈیسن کے بارے میں, اس میں کئی فائدے ہیں. میڈیسن کا علم جاننے کے بعد آپ ہزاروں انسانوں کی جان بچا سکتے ہیں, اچھا ہے, لیکن اس علم کے ذریعے آپ غلط کام بھی کر سکتے. ایک طرف ہے کہ آپ انسانوں کی جان بچا سکتے, دوسری طرف ہے کئی بار نوجوان جب زنا کرتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ابارشن کرنے کے لیے, بچے کو گرانے کے لیے, حمل کو گرانے کے لیے. یہ میڈیسن کے علم کے ذریعے کئی ڈاکٹر ابارشن کرتے ہیں ان نوجوانوں کے زنا کو چھپانے کے لیے. کئی بار والدین کو جب پتہ لگتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ بچے کو گرائے, ابارشن کرے, تو جاتے ڈاکٹر کے پاس. اس میڈیسن کے علم کے ذریعے وہ ڈاکٹر ابارشن کرتا ہے, اس بچے کو گرا دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور آپ کی بچوں کی پرورش کریں گے, آپ فکر مت کرو, آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بچوں اور آپ کی پرورش کریں گے. تو یہ جو دنیاوی علم ہیں کئی بار فائدے مند ہے, کئی بار نقصان دہ ہے. ایسی مثال میں سینکڑوں دے سکتا ہوں, وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں صرف ایک ڈاکٹری کی مثال دیا. ہم والدین کا فرض ہے کہ ہم اچھا ماحول اپنے بچوں کو دیں, اور آج اکثر والدین چاہتے ہیں کہ ہم
ہمارے بچے کو ایک اچھی عمدہ انگریزی اسکول میں ڈالے، کانوینٹ اسکول میں، اور بہت جدوجہد کرتے ہیں بچے کو کانوینٹ اسکول میں ڈالنے کے لیے. کئی بار لاکھوں روپیہ رشوت دیتے ہیں تاکہ میرے بچے کو کانوینٹ میں ایڈمیشن ملے. آپ اگر اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں ڈالتے ہیں جو مغربی معاشرے کے بارے میں آپ کے بچوں کو سکھاتی ہے، جو اپنے رب سے دور لے کے جاتی ہے، وہ ایسی مثال ہے جیسے کہ آپ اپنے بچوں کے ہاتھ پیر باندھ رہے ہیں رسی سے اور اس کو پانی میں ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرو. آپ اگر اپنے بچے کے ہاتھ پیر باندھیں گے اور پانی میں ڈالیں گے، وہ بچہ کیسا تیرے گا؟ ذمہ دار کون ہے؟ ہم. اور ایڈوکیشن کے ذریعے ہم دیکھتے اسکول میں کئی مثال دے سکتا ہوں. اسکول میں سکھایا جاتا ہے تہذیب کے بارے میں کہ آپ اپنے والدین کی دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھے کا گھر قائم کرو. آپ اپنے والدین کی عزت کرو اور کیا کرو؟ ان کے لیے اولڈ ایج ہوم قائم کرو. یہ سکھایا جاتا ہے تعلیم میں، ویسٹرن تعلیم میں، اولڈ ایج ہوم، تاکہ والدین جب بوڑھے ہو جائے ان کو اپنے رستے سے ہٹا دو. اولڈ ایج ہوم میں ڈالو تو آپ فری ہے، آپ آزاد ہے. وہ آپ کی رکاوٹ بن رہے تو اولڈ ایج ہوم میں ڈالو. یہ اسلام کے خلاف ہے. اولڈ ایج ہوم، بوڑھوں کا گھر، اسلام کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہ ہم نے انسانوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو، اور دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ ان کو برکت دے، کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. اسلام میں جب والدین ضعیف ہو جاتے، ایک یا دونوں، اللہ تعالیٰ فرماتے اف تک مت کہو. اور یہاں مغربی تعلیم میں ہمیں سکھایا جاتا ہے اولڈ ایج ہوم بناؤ. یہ اسلام کے خلاف ہے. مغربی تعلیم میں ہمیں سیکس ایڈوکیشن سکھایا جاتا ہے، اور جو میں مغربی تعلیم کہہ رہا ہوں وہ ہندوستان میں بھی، بمبئی میں بھی ہو رہا ہے. سیکس ایڈوکیشن صرف ویسٹرن کنٹریز میں نہیں، انڈیا میں بھی، بمبئی میں بھی. آپ کتنے اسکول میں جاؤ، وہاں آپ کو تعلیم دینے کے لیے اسپیشلسٹ آتے ہیں جسے کہتے ہیں سیکس ایڈوکیٹرز، اور کہتے ہیں بچوں سے اسکول میں، چھٹی کے بچوں سے، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں، مغربی ممالک میں نہیں، بمبئی شہر میں کہتے ہیں کہ آپ کانڈم کا استعمال کرو ورنہ بیمار ہو جائیں گے، بیماری پھیلیں گی. کانڈم کا استعمال کرو ورنہ بچہ پیدا ہو جائے گا. آپ مغربی ملک میں جائیں گے تو ہورڈنگز لگے ہیں، کانڈمائز یور سیلف، سیو یور سیلف فرام ایڈز. کانڈمائز یور سیلف مطلب ایڈز سے بچنے کے لیے کانڈم کا استعمال کرو. مغربی ملک میں تعلیم یہ دینا چاہیے کہ زنا مت کرو، تو تعلیم دے رہے زنا کا راستہ دکھا رہے، کرو لیکن بیماری سے بچنے کے لیے کانڈم کا استعمال کرو. ہمارے معاشرے کو کیا ہوا ہے؟ اور افسوس کی بات ہے کہ اب پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے اور ایک بھی پیرنٹ اپنا منہ بھی نہیں کھولتا ہے. ایک بھی پیرنٹ، وہ پیرنٹ کو بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے بچوں سے کہو کہ کانڈم کا استعمال کرو. اور جب میں تقریر کیا تھا 10 سال پہلے، ایک اسٹیٹسٹکس ہے UK کا،
सन 1999 کا 1999 کا, اور وہ اسٹیٹسٹک یہ کہتا ہے کہ اکثر لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے 90% سے زیادہ لڑکی دے لوز دے ورجنٹی. ہندی میں کہوں گا کہ وہ زنا کرتی ہے. 90% سے زیادہ لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے یو کے میں زنا کرتی ہے. اور ایک اسٹیٹسٹک جو چند سال بعد کا ہے کہ یو ایس اے میں 95% آف دا گرلز لوز their virginity before they leave college. 95%. 95%. چند سال پہلے میرے ایک دوست تھے جو ڈاکٹر ہے, بمبئی شہر میں ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے آن ایڈز, اور اس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ بمبئی شہر میں 70% سے زیادہ, مور دین 70% لڑکیاں اسکول سے فارغ ہونے سے پہلے زنا کرتی ہے. مجھے یقین نہیں ہوا کہ بمبئی شہر میں, انگلینڈ میں ہو سکتا ہے, یو ایس اے میں ہو سکتا ہے, بمبئی شہر میں میڈیکل کانفرنس آن ایڈز 70% سے زیادہ لڑکیاں دے لوز their virginity. اردو میں کہوں گا زنا کرتی ہے. 70%. 10 لڑکیاں جو اسکول میں جا رہے بمبئی شہر میں, 10 میں سے 7 زنا کر رہی ہے. کان کو یقین نہیں ہوتا. یہ بھی اسٹیٹسٹک سے چند سال پہلے کی. ہم کیا سکھا رہے ہیں ہمارے بچوں کو؟ اسی لیے جب ایک سروے کیا گیا تھا یو کے میں, انگلینڈ میں, سنگل سیکس اسکول اور کوئڈ اسکول کے درمیان ایک سروے ہوا تھا, اسٹڈیز, کہ جو اسکول میں صرف ایک جنس کے بچے پڑھتے, صرف لڑکیاں یا صرف لڑکے, اور دوسری جگہ کوئڈ اسکول, لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھتی ہیں. دا ریزلٹس آف اے سنگل سیکس اسکول, جو تعلیم کا جو معیار ہے اور جو ریزلٹس ہے کامیابی ایگزامینیشن میں, سنگل سیکس ایک جنس کی اسکول میں اور بہتر ہے. جہاں صرف لڑکیاں پڑھتے اسکول میں یا صرف لڑکے پڑھتے, اس کا ریزلٹ امتحان میں اور بہتر ہے بنسبت کوئڈ اسکول کے. کیونکہ کوئڈ اسکول میں بچے ایک دوسرے سے کمپٹیشن لگاتے کہ کیسے اپنے اپوزٹ سیکس میں ہیرو یا ہیروئن بنے, کیسے متاثر کرے اپنے دوسرے جنس کو. لڑکا لڑکی کو متاثر کرنا چاہتا ہے اور لڑکی لڑکے کو. اسی لیے یو کے گورنمنٹ سوچ رہی تھی کہ ہم اور سنگل سیکس اسکول کھولے, ایک جنس کی اسکول کھولے. اسلام کی طرف آ رہے. یہ تھی مغربی تعلیم. میں مثال دوں گا ابھی عیسائی اسکول کے بارے میں. ہندوستان کو انگریز تو چھوڑ کے گئے, لیکن تعلیم کی بنیاد اب بھی کرسچن مشنریز کے ہاتھ میں ہے. ہندوستان میں کئی اسکول ہے. اکثر جتنے اسکول ہے ہم جانتے ہیں میجورٹی جو ایڈوکیشن, جو بنیادی ایڈوکیشن کی تعلیم ہے, اکثر شہروں میں وہ کرسچن کانوینٹ اسکولز کر رہے ہیں. اور کئی اسکولوں میں بچوں کو کس طریقے سے متاثر کیا جاتا ہے اس کی مثال دوں گا میں. اکثر اسکول میں, چاہے بمبئی میں ہو, دلی میں ہو, بنگلور میں ہو, حیدرآباد میں ہو, اکثر اسکول میں صبح کو انہیں دعا کرنی پڑتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو, نعوذ باللہ, کیونکہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے, نعوذ باللہ. اور ہر صبح ہمارے بچے عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں. پھر بھی ہم لاکھوں روپیہ ڈونیشن دے رہے, رشوت دے رہے اسکول میں داخل کرنے کے لیے, تاکہ ہمارے بچے ہر صبح شرک کریں. وہ تو کیا دیکھا جائے گا, میں بچے کو گھر پہ سکھاؤں گا. افسوس کی بات ہے کہ بمبئی تو چھوڑیے, ہمارے علاقے میں جہاں میرا ادارہ ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن, اس محلے کا نام ہے ڈونگری. میں اسکول کا نام نہیں لوں گا. ڈونگری میں ایک مسلمان کی اسکول ہے جہاں بچے 95% سے زیادہ, 95% سے زیادہ مسلم پڑھتے ہیں.
मैनेजमेंट मुस्लिम, लेकिन वो स्कूल के कैलेंडर में जो प्रेयर्स पढ़ेंगे, आ लॉर्ड गिव अस आवर डेली ब्रेड, أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم